دور حاضر کی امت مسلمہ بہت جلد یہ بھول گئی کہ ماضی قریب میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہو۔ غزہ کے مسلمان اپنے گھروں کو لوٹ کر ایک خوشگوار زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں۔ مسلمانوں کو ہر جگہ عبرت کا نشان بنایا جا رہا ہے، اور حال یہ ہے کہ امت مسلمہ کے لیڈرز اپنی دوستیاں بچانے اور وفاداریاں نبھانے پر لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ایسا ہی ایک واقعہ آج سے 1400 سال پہلے شہر مدینہ میں بھی پیش آیا تھا۔ تو چلیے جانتے ہیں بیٹل آف بنو قریظہ۔ مارچ 627 سارے عرب کا کفر اکٹھا ہو کر مدینہ کا محاصرہ کر چکا تھا، اور ان کے حساب سے مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی جماعت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اور حقیقت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ مگر غزوہ خندق کے نام سے مشہور ہونے والی اس جنگ میں مسلمانوں کی ایک جنگی حکمت عملی نے عرب کے عالم کفر کو لوہے کے چنے چبوا دیے۔ مسلمانوں کو ایک آسان تر نوالا سمجھنے والے اب نہ صرف مدینہ سے باہر سخت موسم کا مقابلہ کر رہے تھے، بلکہ وہ کسی ایسے چمتکار کے انتظار میں بھی تھے کہ شاید مسلمان ان کے سامنے سرنڈر کر دیں۔ مگر حقیقت میں وہ خود سرنڈر ہونے جا رہے تھے۔ محاصرہ ان کی امیدوں کے برعکس طویل ہوتا چلا گیا۔ مسلمان تو یوں بھی مشکل حالات میں سروائیو کرنے کے عادی تھے، لیکن ان کی ایک چال مسلمانوں پر بھاری پڑ گئی۔ کفار نے مدینہ کی حدود میں موجود ایک یہودی قبیلے بنو قریظہ کے ساتھ ہاتھ ملا لیے، اور انہیں اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کی زنجیروں کو توڑ کر ہمیشہ کے لیے مسلمانوں جیسی آفت سے آزاد ہو جائیں۔ اور ان کا سردار کعب بن اسد اس بات پر راضی بھی ہو گیا، اور یہ میڈیشن کرنے والا تھا یہودی قبیلے بنو نذیر کا ایک با اثر شخص ہوئی بن اخطب۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہودیوں کے دلوں میں چھپا ہوا مسلمانوں کے لیے بغض موقع ملتے ہی باہر آنا شروع ہو گیا۔ یہ وہ خطرناک چال تھی جس نے مسلمانوں کو واقعی پریشان کر دیا، کیونکہ بنو قریظہ کے پاس ہتھیار بھی تھے، پیسہ اور خوراک کے علاوہ سب سے بڑھ کر ان کے پاس مدینہ کی اہم ترین لوکیشن پر محفوظ ترین قلعہ نما پناہ گاہیں بھی تھیں۔ وہ مفلوق الحال مسلمانوں پر اگر اندر سے حملہ کر دیتے تو شاید مسلمانوں کا صفایا ہی ہو جاتا، لیکن ایک شخص نعیم ابن مسعود نے مدینہ کے یہودیوں اور مدینہ سے باہر مشرکین کے درمیان پھوٹ ڈال دی۔ پھوٹ ایسی پڑی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی لائلٹی چیک کرنے پر لگ گئے کہ کون پہلے مسلمانوں پر حملہ کرے گا۔ یعنی یہ انتظار ہونے لگا کہ اندر سے پہلے حملہ ہو تو ہم باہر سے حملہ کریں، اور اندر بنو قریظہ اس انتظار میں تھا کہ باہر سے مشرکین مکہ حملہ کریں تو ہم بھی اس حملے میں اپنا حصہ ڈال دیں۔ لیکن ان کے انتظار کی یہ گھڑیاں مدینے میں آنے والے ایک طوفان نے ختم کر دی۔ طوفان اتنا شدید تھا کہ اس نے مدینہ سے باہر مشرکین مکہ کو یہ محاصرہ اٹھانے پر مجبور کر دیا، اور ان کو اپنے گھر کی راہ لینی پڑی، قطع نظر اس کے کہ انہوں نے بنو قریظہ کو یہ زبان دی تھی کہ اگر وہ مسلمانوں سے عہد شکنی کریں تو وہ آخری دم تک ان کے ساتھ لڑیں گے، لیکن وہ انہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کے چلے گئے، ماں سوائے ایک شخص کے، ہوئی ابن اخطب۔ اور یہیں سے شروع ہوئی غزوہ خندق کے بالکل بعد غزوہ بنو قریظہ۔ شہر مدینہ میں آمد کے بعد ابتدائی کچھ ماہ میں ہی رسول اللہ نے مدینہ میں موجود عرب اور یہودی قبائل کے ساتھ امن معاہدے کر لیے، جن میں بنو نذیر اور بنو قریظہ بھی شامل تھے۔ ان معاہدوں کی روح سے مسلمان اور یہودی ایک دوسرے کے خلاف کسی بھی جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے تھے، بلکہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے۔ اس کے علاوہ یہودی کفار قریش کو کسی بھی قسم کا جانی و مالی تعاون فراہم کرنے کے علاوہ کاروباری تعلقات سے بھی اجتناب کریں گے۔ بنو نذیر نے اس معاہدے کی عہد شکنی کرتے ہوئے رسول اللہ پر ہی قاتلانہ حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے انہیں مدینے سے جلا وطن ہونا پڑا۔ سن 5 ہجری میں لڑی جانے والی جنگ خندق میں جب مسلمانوں کو معاہدے کی روح سے ان یہودی قبائل کے تعاون اور مدد کی اشد ضرورت تھی، تو ان یہودی قبائل یعنی بنو قریظہ نے مسلمانوں کو تعاون فراہم کرنے کے بجائے کفار مکہ سے ہاتھ ملانا زیادہ پسند کیا۔ وہی بنو نذیر جسے سن 4 ہجری میں مدینہ سے بے دخل کر دیا گیا تھا کہ ایک شخص ہوئی ابن اخطب نے بنو قریظہ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ کیوں نہ مسلمانوں کا کفار مکہ کے ساتھ مل کر صفایا ہی کر دیا جائے اور مدینہ پر اپنا قبضہ کر لیا جائے۔ عین اس وقت جب مسلمانوں پر مشرکین کا شدید دباؤ تھا تو بنو قریظہ نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا مسلمانوں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں۔ لیکن غزوہ خندق میں مشرکین کی شکست نے یہودیوں کی تمام تر پلاننگ پر پانی پھیر دیا۔
وہ یہودی جو کہ مدینہ کا کنٹرول حاصل کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے اب اپنے انجام سے بخوبی واقف تھے۔ جنگ جب ختم ہوئی تو لگ بھگ ظہر کے قریب جیسے ہی رسول اللہ نے جنگی لباس اتارا تو عین اسی وقت مسجد نبوی کے دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں گھوڑے پر ظاہر ہوئے۔ اسی لیے مسجد کا یہ دروازہ باب جبرائیل کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم سے فرمایا کہ آپ نے ہتھیار رکھ دیے ہیں جبکہ ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں رکھے۔ اللہ کا حکم ہے کہ بنو قریظہ کی بدعہدی کے سبب فوری طور سے ان پر حملہ کیا جائے۔ نبی کریم نے اللہ کا یہ حکم ملتے ہی اعلان فرمایا کہ تمام صحابہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ایک ہراول دستے کو فوری طور پر بنو قریظہ کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ ہراول دستہ جب بنو قریظہ کے قلعوں کے باہر پہنچا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی پرچم قلعوں کے باہر نصب کیے، تو ایسے میں یہودیوں نے رسول اللہ اور مسلمانوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے اصحابہ کو بہت غصہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کی اس بد زبانی کے بارے میں آپ کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی تمام آبادی کو گھیرے میں لینے کا حکم دے دیا۔ مسلمانوں کی فوجی تعداد کچھ زیادہ نہیں تھی، 3000 افراد اور صرف 30 گھوڑوں کے ساتھ یہ محاصرہ لگ بھگ 25 دن تک جاری رہا۔ جب یہ محاصرہ سخت ہو گیا تو بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد نے ان کے سامنے 3 متبادل تجویزیں رکھی۔ اسلام قبول کر لیں، دوسری اپنے بیوی بچوں کو خود قتل کریں اور پھر پوری طاقت سے مسلمانوں کے ساتھ ٹکرا جائیں، فتح یاب ہو جائیں یا پھر سب کے سب مارے جائیں۔ تیسری ہفتے والے دن جو کہ یہودیوں کا عبادت کا دن ہوتا ہے، اس دن دھوکے سے مسلمانوں پر حملہ کیا جائے اور ان کا قلع کما کر دیا جائے۔ لیکن انہوں نے اس میں سے کوئی آپشن بھی پسند نہ کیا۔ اب ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن تھا، سرنڈر۔ مفلوق الحال مسلمان تو پھر بھی مشرکین مکہ کا محاصرہ 5 ہفتوں تک کسی نہ کسی طرح برداشت کر گئے، جن کے پیچھے یہی یہودی تھے۔ لیکن یہودی مسلمانوں کا یہ محاصرہ برداشت نہ کر سکے اور آخرکار انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ رسول اللہ نے یہودی مردوں کو علیحدہ کر کے، جن کی تعداد لگ بھگ 600 یا 750 کے قریب تھی، کو باندھنے کا حکم دے دیا، جبکہ ان کی عورتوں اور بچوں کو نکال کر ایک طرف جمع کر دیا، جن کی تعداد لگ بھگ 1000 کے قریب تھی۔ اب یہ لوگ بار بار آ کر رسول اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تمہارا فیصلہ تمہارا ہی منتخب کیا ہوا آدمی کر دے؟ اس پر انہوں نے کہا، سعد بن معاذ جو بھی فیصلہ کر دیں ہمیں منظور ہوگا۔ ان کا خیال تھا کہ سعد بن معاذ قبیلہ اوس کے سردار ہیں، جن کے ساتھ ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں، اس لیے وہ یقیناً ہمارے حق میں ہی فیصلہ دیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان یہودیوں کے دوست اور ان کے نزدیک انتہائی قابل احترام شخصیت تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی یہ بات مان لی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ غزوہ خندق میں شدید زخمی تھے، ان کو اسی حالت میں بنو قریظہ لایا گیا اور ان کو ساری بات بتائی گئی۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فیصلے کا حق تو اللہ کا ہے یا پھر اللہ کے رسول کا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہی تمہیں حکم دیا ہے کہ تم ان یہود کے بارے میں فیصلہ کر دو۔ یہودی یہ چاہتے تھے کہ حضرت معاذ بھی بنو نذیر کی طرح بنو قریظہ کو مدینہ سے بے دخلی کا فیصلہ سنا دیں، لیکن حضرت معاذ نے کچھ اور ہی فیصلہ سنا دیا۔ مسلمان چونکہ اب یہ جان چکے تھے کہ ان یہودیوں نے مدینہ سے نکل جانے کے باوجود بھی اپنی سازشوں سے باز نہیں آنا۔ ان کا مزاج بچھو اور سانپ کی مانند ہو چکا ہے، جو کہ ڈسنے سے کبھی باز نہیں آتا۔ جیسا کہ بنو نذیر اور خیبر میں موجود یہودیوں نے پورے عرب کا کفر اکٹھا کر کے مسلمانوں کا محاصرہ کر لیا تھا، اس لیے ان کا سر کچل دینا ہی ضروری ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لڑنے والے یہودیوں کی گردنیں اڑانے کا حکم دے دیا، جبکہ ان کے مال و دولت کو مال غنیمت کے بطور ضبط اور ان کی عورتوں اور بچوں کو لونڈیاں اور غلام بنانے کا حکم صادر فرما دیا، اس بات سے بالاتر ہو کر کہ کبھی یہودی ان کے دوست ہوا کرتے تھے، جبکہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے امت مسلمہ کے لیڈرز یہودیوں کے ساتھ اپنی دوستی نبھا رہے ہیں۔ حضرت معاذ کا یہ فیصلہ کوئی نیا یا انوکھا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ یہودی جس شریعت موسوی کو فالو کر رہے تھے یعنی تورات کو، اس کے عین مطابق تھا۔ بہرحال یہودی اپنے ہی تیار کردہ
ٹریپ میں اب پھنس چکے تھے۔ حضرت معاذ کا یہ فیصلہ سن کر رسول اللہ نے فرمایا کہ تم نے اللہ کے فیصلے کے عین مطابق فیصلہ سنایا ہے۔ فیصلے پر عمل درآمد ہوا، مدینہ کی گلیوں میں خندقیں کھدوائی گئی اور عرب تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں یہودیوں کی گردنیں مار دی گئیں، اور اس طرح بنو قریظہ کے اس قبیلے کا صفایا ہو گیا۔ بنو قریظہ کے ان قیدیوں میں بنو نذیر کا حوی ابن اخطب بھی تھا، جو کہ اس ساری سازش کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ امن معاہدے کے باوجود بنو قریظہ نے مسلمانوں کے لیے ایک بڑی تعداد میں ہتھیار اکٹھے کر رکھے تھے، جو کہ ان کے سرنڈر کرنے کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ لگے، جن میں 1500 تلواریں، 500 ڈھالیں، 300 کے قریب زرہیں اور 2000 کے قریب نیزوں کے علاوہ بے شمار دولت شامل تھی۔ یہودی اس وقت سے لے کر آج تک بنو قریظہ کے اس انجام اور جنگ خیبر میں شکست کو نہیں بھولے، اس لیے وہ آج بھی اسرائیل کی سڑکوں پر یہ بینر لہرا کر مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں۔ ان کی ایک خاتون منسٹر گولڈا میئر نے یہ تو گوارا کر لیا کہ اسرائیل کی عوام ایک وقت کا کھانا کھا لے گی، لیکن اس نے خود کو کمزور ظاہر ہونے دینا یا عرب اسٹیٹ سے ہار جانا پسند نہ کیا۔ ابتر اقتصادی صورتحال کے باوجود اس نے امریکہ کے ساتھ اسلحے کی ایک بہت بڑی ڈیل کو سائن کیا، اور 1948 میں ہونے والی عرب اسرائیل جنگ میں اسی اسلحے کے بل بوتے پر اس چھوٹے سے ملک نے ارد گرد بڑی بڑی عرب ریاستوں کو شکست سے دوچار کر دیا۔ اس خاتون منسٹر سے جب ایک صحافی نے عرب اسرائیل جنگی اسٹریٹجی کے حوالے سے سوال کیا تو اس نے کہا، یہ سب کچھ میں نے اپنے دشمن یعنی مسلمانوں کے نبی کی سیرت سے حاصل کیا ہے۔ اس نے مزید یہ کہا کہ میں نے سیرت میں پڑھا کہ جب رسول اللہ کا وصال ہوا تو ان کے گھر میں اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ جس سے چراغ جلانے کے لیے تیل خریدا جا سکے، تو ان کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زرہ بکتر گروی رکھ کر تیل خریدا، جبکہ ان کے گھر کی دیواروں پر 9 تلواریں لٹک رہی تھی۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میں نے سوچا کہ اس دنیا میں بہت کم لوگ ہوں گے جو کہ مسلمانوں کی پہلی ریاست کی کمزور اقتصادی صورتحال سے واقف ہوں گے، لیکن دنیا یہ بات ضرور جانتی ہے کہ مسلمان آدھی دنیا کے فاتح ہیں۔ لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اور میری قوم کو اگر بھوکا رہنا پڑا تو رہیں گے، پختہ مکانوں کی جگہ خیموں میں رہنا پڑا تو رہیں گے، لیکن اسلحہ ضرور خریدیں گے اور خود کو مضبوط بنائیں گے۔ مطلب اکانومی وٹ ایور بٹ اسٹرانگ یور ملٹری پاور۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔